بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزوں میں پوشیدہ ہیں، یہ قول ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا، حکمت اور دانائی پر مشتمل قول ہے، بڑی ہی عمدہ بہترین نصیحت ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ قول پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ مسلمانوں کے ائمہ میں سے بہت بڑے امام ہیں، ائمہ اہل بیت میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے لوگوں میں جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں ان میں ایک نام آپ کا بھی ہے، اور یہ ہمارے بھی امام ہیں، ہم بھی ان کی امامت اور پیشوائی کے قائل ہیں۔ بہرحال ان کا فرمان سناتا ہوں کہ تین چیزوں میں پوشیدہ ہیں۔ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خبا ثلاثن فی ثلاثن، اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ رضاہ فی طاعتہ، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ فلا تحقروا منہا شیئا، پس تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں سے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو۔ فلعلہ رضاہ فیہ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اسی طاعت میں ہو جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جو کام ہیں وہ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اطاعت کا جو بھی کام ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کسی کو حقیر نہ جانو۔ ممکن ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں سے کسی کام کو حقیر جانو اور اسی میں اللہ کی رضا ہو۔ جس کام کو تم حقیر جان رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، ترک کر رہے ہو طاعت کے کام کو، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی طاعت رکھی ہو، رضا رکھی ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رکھی ہو، پس تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس جملے کی اگر تھوڑی سی میں تشریح کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کے بڑے بڑے کام ہیں، کلمہ توحید پڑھنا، شہادتین کا اقرار کرنا، اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طاعت کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں سے یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، مثلا بڑا پتھر ہے جس سے لوگ جو ہے الجھ سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، ان کے پاؤں کو ٹھوکر اور لغزش لگ سکتی ہے، یا کانٹا پڑا ہوا ہے لوگوں کے پاؤں میں چبھ سکتا ہے، یہ چھوٹا سا کام ہے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اسی چھوٹے سے کام میں رکھی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے کام سے خوش ہو جائے اور بندے کی بخشش و مغفرت کر دے۔ تو اس لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کے کام چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ان میں سے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کی صرف اس لیے بخشش اور مغفرت فرما دی کہ اس نے پیاسے کتے کو، جاں بلب کتے کو جو مرنے کے قریب پہنچ گیا تھا، کنویں میں اتر کر پانی لایا، اس کتے کو پلایا، اس کی پیاس بجھائی، اس کو نئی زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے خوش ہو کر اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کو اپنی اطاعت کے کاموں میں پوشیدہ کر دیا ہے، پس تم کسی بھی اطاعت کے کام کو حقیر نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ تم اطاعت کے جس امر کو حقیر سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اسی میں ہو۔ نمبر 2، آپ فرماتے ہیں وَغَضَبُهُ فِي مَعَاصِيهِ، اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چھپا ہوا ہے
کہ نافرمانی کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ فرمایا فلا تحقروا منہا شیئا، اللہ تعالیٰ کے معاصی میں سے، نافرمانیوں میں سے کسی بھی نافرمانی کو مت کرو۔ کوئی نافرمانی کے کام کو حقیر نہ جانو کہ اگر میں یہ نافرمانی کا کام کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ ممکن ہے جس معاصی کو یا جس گناہ کو یا نافرمانی کو حقیر سمجھ رہے ہو اسی میں اللہ تعالیٰ کا غضب پوشیدہ ہو، تو فرمایا فلا تحقروا منہا شیئا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں سے کسی کام کو حقیر نہ جانو۔ فلعلہ غضبہ فی فیہ، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اسی نافرمانی میں ہے جس کو تم نے کیا اور حقیر سمجھ کے کیا اور چھوٹا سمجھ کے کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سے کسی نافرمانی کو نہیں بجا لانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں، چاہیں وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ہی اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں حدیث پاک سے یہ دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عورت کو اس لیے جہنم میں داخل فرما دے گا کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا اور وہ غذا نہ ملنے کے سبب مر گئی، غذا نہ ملنے کے سبب مر گئی۔ تو اس وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس بلی کو چھوڑ کے رکھتی، وہ غذا کھاتی یا کیڑے کھاتی یا کچھ بھی کھاتی، اپنی زندگی کو بچا لیتی۔ اب دیکھیے یہ چھوٹا سا ایک کام ہے، ایک جانور ہے، وہ مر گیا ہے کہ انسان کی غفلت سے اللہ تعالیٰ اس پر اتنے غضبناک ہو رہے ہیں کہ اس عورت کو جہنم میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کے کام میں پوشیدہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات فرمایا کہ وَخَبَأَ وِلَایَتَهُ فِی عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ نے ولایت کو اپنے بندوں میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ فَلَا تُحَقِّرُوا أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ، پس تم کسی بھی انسان کو حقیر مت سمجھو، کسی بھی انسان کو، چاہے وہ خوش لباس ہو، چاہے وہ جو ہے وہ اس نے میلا کچیلا لباس پہنا ہو یا پھٹا پرانا لباس پہنا ہو، چاہے وہ بہت بڑا آدمی ہو یا بہت چھوٹا آدمی ہو۔ فرمایا فلا تحقروا أحدا من الناس، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی حقیر نہ جانو۔ فلعلہ ولی اللہ تعالی، ممکن ہے کہ تم جس کو حقیر سمجھ رہے ہو وہی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، اللہ تعالیٰ کا دوست ہو، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو، بزرگ ہو۔ تو کسی بھی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی انسان کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور تکبر ایک ناحق اور فعل حرام ہے۔ بہت سارے لوگ اس جو ہے وہ باطنی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت عمدہ، اپنے آپ کو بہت اچھا، اپنے آپ کو بہت عظیم اور اپنے آپ کو بہت قابل اور فاضل سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، ان کو کوئی مقام اور مرتبہ اور اہمیت نہیں دیتے۔ یہ تکبر ہے اور یہ حقارت ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔
اور یہ حقارت ممنوع ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کو حقیر نہ سمجھو۔ ممکن ہے کہ تم جس کو حقیر سمجھ رہے ہو وہ اللہ کا ولی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت اپنے بندوں میں پوشیدہ کر دی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تین چیزوں میں پوشیدہ ہیں: اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں پوشیدہ ہے، چاہے وہ اطاعت کے کام بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ان کو بجا لانا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غضب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، وہ معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں پوشیدہ ہے۔ پس نافرمانی کا کام کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو سر انجام نہیں دینا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ممکن ہے ہم چھوٹا گناہ کا کام سمجھ کے جسے کر رہے ہوں، اسی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، غضب ہو اور غصہ ہو اور انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا دیا ہے، پوشیدہ کر دیا ہے، کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے ہم جس کو حقیر سمجھ رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکمت اور دانائی کی ان باتوں کا فہم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے ہی بہترین اقوال میں سے یہ ایک قول ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل یہ حروف ہیں، دل کی تختی پر نقش کرنے والے یہ حروف ہیں۔ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔